بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو یارک سے آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں ٹی وی ون گلوبل پر۔ ہمارا چینل نمبر پچھلے دنوں چینج ہو گیا تھا، امید ہے اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب چینل ہے یہ 680 ڈش نیٹ ورک پر۔ ہمیں بہت ساری ای میلز بھی آئی ہیں ناظرین کے جو مختلف ٹائم زونز ہیں اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا ہے، تو میں آپ کی سہولت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایسٹرن ٹائم زون 9 بجے رات کو یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ون گلوبل پہ۔ آپ اپنے ٹائم زون کے حساب سے، جیسے شکاگو والے 8 بجے اور ویسٹ کوسٹ والے 6 بجے شام کو یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں باتیں کریں گے جو ہمارا پچھلے کئی ہفتے سے ایک عنوان ہے، تزکیہ نفس، کہ دل کی کثافتوں کو کیسے دور کرنا ہے، دل کو کیسے پاک کرنا ہے، اللہ کی یاد سے کیسے بھرنا ہے۔ تو آج اس کا انشاءاللہ 9واں سبق ہے، اور اس کے علاوہ ہم چونکہ رمضان کی آمد ہے بات کریں گے رویت حلال کے بارے میں، کہ ہمیں کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے جب ہم چاند دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون کا فتویٰ بھی ہے گلوبل مون سائٹنگ کے بارے میں، اور یہ فتویٰ ان کا اس ہفتے اردو ٹائمز میں آئے گا، اور اس میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی فتویٰ حضرت میں اس میں لکھا ہے کہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اپنے سر پہ، کہ تاکہ ہم ایک ہی دن رمضان کے روزے شروع کریں اور ایک ہی دن نماز عید کریں۔ کتنا اچھا ہوگا کہ سب لوگ اس پہ بلیو کریں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ ہم ایک ہی دن اپنے اتحاد کا، اور اس میں سہولت بھی ناظرین کتنی ہے۔ لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، رات 1-2 بجے تک بلکہ 3 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کالیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی چاند نظر آیا نہیں آیا، کیونکہ بچوں کا اسکول جانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے جاب سے چھٹی لینی ہے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ کو فالو کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت ہمارے معزز مہمان گرامی ہمیشہ کی طرح حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب، بہت بڑے دور حاضر کے روحانی اور علمی اعتبار سے عالم ہیں، اور پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ ہماری بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ اس پروگرام میں آتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، آپ کی مشکلوں، آپ کی پریشانیوں کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل بتاتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تزکیہ نفس کے بارے میں پہلے تو آپ نے فرمایا تھا بہت سارے پروگرامز میں کہ جن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تو آج اور پچھلے 8 ہفتوں سے آپ فرما رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کو اختیار کرنے سے یہ مسئلہ جو دل کا ہے، جو تزکیہ نفس آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج اس کا 9واں سبق ہے، انشاءاللہ اس کا آخری سبق اگلے ہفتے ہوگا 10واں، تو ناظرین دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو فرمائیے آج 9واں سبق کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ پر گفتگو چل رہی تھی، آج 9واں خلق حسن ہے۔ اس سے پہلے 8 اخلاق حسنہ بیان ہو چکے تھے: توبہ، خوف الہی، زہد، صبر، شکر اور توکل اور محبت الہی، اور اسی طریقے سے اخلاص نیت۔ تو آج جو 9واں سبق ہے رضا بر قضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اصطلاح میں رضا بر قضا کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی جو تکوینی راز ظاہر ہوتے ہیں اس پر انسان راضی رہے کہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے جس کے تحت یہ تکوینیات کا نظام چلتا ہے، اس کو رضا بر قضا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر پریشانی اور مصیبت ڈالتا ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو چن لیتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو اللہ اس کو اور بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم مومنین مسلمین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں، راحت پر شکر کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچے اور پکے مسلمان ہو۔
تو گویا کہ رضا بر قضا یہ بہت بڑا منصب ہے اور ولایت و معرفت کا بہت بڑا عنوان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں. یعنی یہ ایمان کی نشانی ایمان کی نشانی ہے اور یہ تزکیہ نفس کی ایک بہت بڑی اہم جو ہے وہ ایک سنگی میل ہے کہ جس پر انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے. اس لیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ داؤد ایک ارادہ تم کرتے ہو ایک ارادہ میں کرتا ہوں, ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں. اگر تم میرے ارادے پر راضی رہو تو میں تمہارے ارادے کو بھی پورا کر دوں گا اور تمہیں خوش بھی کر دوں گا, اور اگر میرے ارادے پر تم راضی نہ رہو تو ہوگا تو وہی جو میرا ارادہ ہے لیکن تم پر جو پریشانی خام خواہ کی میں ڈال دوں گا. تو گویا کہ اللہ کی اس پر راضی رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے لکھا ہے کہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی گزرے ہیں امبالہ کے اندر ہندوستان میں, تو طغیانی اور سیلاب آ گیا تو لوگوں نے بند باندھ دیا اور اس کے بعد حضرت سے کہا کہ آپ چل کے دعا کر دیجئے. تو حضرت وہاں آئے اور کہا کہ کسی کہاں ہے, پھوڑا کہاں ہے, پھوڑا لے کے بند توڑنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو سیلاب سارا بستی کو جو ڈبو دے گا, آپ بند توڑ رہے ہیں. کہا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا, اگر مولا چاہتا ہے پانی بستی میں آئے تو دولا کی کیا مجال ہے کہ اس کو روکے, کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا. بھائی اتنا کہنا تھا, پانی کا رخ مڑ گیا. تو حضرت فرمایا کہ بس اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے پر راضی رہنے کا امتحان لیتے ہیں. بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا امتحان دے دے, کامیاب ہو گیا تو اللہ وہ کر دیتے جو بندہ چاہتا ہے. تو حقیقت یہ ہے رضا بر قضا. اور پھر تکوینی امور کے اندر یہاں پر جتنی تبدیلیاں انسانی زندگی میں ہوتی ہیں یہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت ہوتی ہے. اور تکوینی رازوں پر ایمان رکھنے والا مومن کبھی جو ہے اللہ کی رضا بر قضا پر متعجب نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک نبی پہاڑ کی کھوک کے اندر جو عبادت کر رہے تھے تو پہاڑ کے قریب ایک چشمہ جاری تھا, تو چشمے سے لوگ آ کے پانی پیا کرتے تھے, مسافر گزرا کرتے تھے. تو وہ عبادت میں مشغول تھے, دیکھا کہ ایک شخص آیا, ایک سوار آیا اور اس نے اپنی ہمیانی اتاری, وہ اشرفیوں کی تھیلی اتار کے زمین پر رکھی اور اس کے بعد چشمے سے پانی پیا. پانی پینے کے بعد وہ سوار ہو کے آگے چلا گیا اور ہمیانی وہیں بھول گیا. تو اگلی لمحے ایک دوسرا شخص آیا, اس نے وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور وہ چلتا بنا. ابھی چند لمحے گزرے تو ایک غریب لکڑہارا آیا, لکڑیوں کے گٹھڑ اس کے سر پہ ہے, اور اس نے وہاں رکھا اور اس چشمے سے پانی پیا اور سستانے کے لیے تھوڑا سا بیٹھ گیا. ابھی بیٹھا ہی تھا تو وہ پہلا سوار واپس آیا, اس نے وہاں ڈھونڈا, اپنی وہ اشرفیوں کی تھیلی ملی نہیں. تو اس کو کہا کہ اشرفیوں کی تھیلی تم نے دیکھی؟ کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھی. کہا کہ نہیں تمہارے پاس ہے, اس لیے کہ میں ابھی گیا ہوں اور ابھی تو آیا ہے, لہٰذا یہ تیرے پاس ہے. تو تکار ہوگی, جھگڑا شروع ہو گیا. اس سوار نے تلوار نکالی, اس کی گردن اڑا دی, قتل کر دیا لکڑہارے کو. تو پیغمبر یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے رب جلیل, یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, اشرفیوں کی تھیلی کوئی لے گیا اور قتل کوئی ہو گیا, یہ تیرا عجیب نظام چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے راز کی مصلحت کو مجھ تک رہنے دے, تو اس میں مداخلت نہ کر, تو اپنا کام کر جو تو کرتا ہے. کہا کہ رب کریم میں تیری قضا پر راضی ہوں, تیری تقدیر پر میرا ایمان ہے, لیکن چونکہ یہ واقعہ تو میں مشاہدہ کر چکا ہوں, اب اطمینان بغیر تفصیلات پتہ لگے ہوگا نہیں, اب اس کی تو تفصیل مجھے بتا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصل میں یہ جو لکڑہارا ہے, یہ لکڑہارا اس سوار جو شخص تھا یہ اس کے باپ کا قاتل ہے, اس نے اس کو قتل کیا تھا, لیکن جب تلاش بسیار ہوئی تو یہ ملا نہیں تھا, یہ روپوش ہو گیا تھا. تو آج ہم نے اس کے بیٹے کے ذریعے سے اس کے باپ کے قاتل کا قصاص دلوایا ہے. اور وہ جو اشرفیوں کی تھیلی ہے, کہا کہ یہ سوار کا جو باپ تھا اس نے اس شخص سے جو ہے وہ 1000 اشرفیاں قرضے کے طور پہ لی تھیں, لیکن اس کو واپس نہیں کر سکا تھا اور معاملہ آیا گیا ہو گیا تھا. تو آج ہم نے اس کی میراث میں سے اس کے بیٹے کے ذریعے سے اس کا قرضہ واپس کروایا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنا نظام چلتا ہے بظاہر تمہاری آنکھوں کے اعتبار سے وہ اپوزٹ اور متضاد لگتا ہے, لیکن پیچھے ہماری مصلحتیں کام کر رہی ہیں جہاں عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں. ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے اور عدل کے مطابق یہ تکوینی نظام چلتا ہے. جب بندہ اس پر راضی بر قضا ہو جاتا ہے تو اس پر پھر ہم اس کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتے ہیں. تو حضرت غیب کی باتیں ہیں, یہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے. بالکل, یہ تو یقینا عافیت مانگنی چاہیے کیونکہ ہم کمزور ہیں. اچھا حضرت کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو؟ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے. بہت سی باتیں ہیں, بنیادی طور پر 2 ہی چیزیں, صبر اور شکر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, وہ صبر اور شکر میں آتی ہے
کہ کسی میں صبر کی آزمائش ہے، کسی میں شکر کی آزمائش ہے. عطا کر کے اللہ شکر کا امتحان لیتے ہیں اور روک کے اللہ تعالیٰ صبر کا امتحان لیتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنے اندر صبر کا وصف اور شکر کا وصف پیدا کرنا چاہیے. اول تو شکر مانگے کہ آگے نعمتیں ملے، شکر کرے، اور اگر خدا نہ خاص اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو جزا فضا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو اتنا نازک ہے مسلط کے حوالے سے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گم ہو گئے اور 23 سال گزر گئے تھے، 23 ایئر، تو آپ غم کے مارے کمزور ہو گئے تھے، آنکھیں بھی چلی گئی تھی. تو آپ گھر سے باہر نکلے تو پڑوسی نے دیکھا کہ بھئی آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے، آپ اتنے کمزور ہو گئے، آپ کی آنکھیں چلی گئی، خیریت تو ہے؟ تو حضرت فرمایا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، اس کے صدمے نے میری یہ حالت کر دی. اس نے بڑا افسوس کیا کہ بڑا افسوس ہوا. اس کے بعد جب گھر میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی کہ یعقوب تو ہمارے فیصلوں کی شکایت پڑوس میں کرتا ہے، تیرے پڑوسی ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. اسی وقت توبہ کی، انما اشکو بسی و حزن اللہ، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. تو گویا کہ اتنا کہنا بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے فیصلے کی شکایت ہے. تو اس لیے رضا برقضا، اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی مثال دی کہ اللہ والے جو مصیبت پر راضی رہتے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے چٹنی کھاتے ہیں. جب انسان چٹنی کھاتا ہے تو سی بھی کرتا اور چھوڑتا بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ والے جو اپنے اللہ کے فیصلوں پہ راضی تو رہتے ہیں، بظاہر تکلیف کا احساس بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اندر ایمان اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے کوئی خیر اور بھلائی رکھ رکھی. ماشاءاللہ حضرت، اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شاکرین اور جو شکر کرنے والے ہیں ان میں سے تاکہ صابرین آزمائش نہ ہی آئے، کیونکہ کمزور ہیں بہت. تو یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے جی کہ راضی برضائے خدا کے اپنے قادر مطلق جو اللہ ہمارے خالق ہیں ان کے جو فیصلے ہیں یا ان کی جو سکیمیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. واللہ خیر الماکرین، ان میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے ہمارے لیے، تو اسی پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے. حضرت کالز کا سلسلہ کرتے ہیں. عائشہ نعیم ہے ویسٹچسٹر نیو یارک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی مجھے مفتی صاحب سے پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ہمیں ٹائم اور جگہ بتا دیں جہاں پر ہم ان سے ملنے ہی ارجنٹ ہے تھوڑا. اور دوسرا میرا ایک خواب میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک وائٹ کلر کا اونٹ ہے، کیمل جو ہوتا ہے، اور بہت صاف ستھری سی جگہ ہے، اور میں وہاں پر جاتی ہوں اور میری امی میرے ساتھ ہوتی ہیں. تو میں اپنی امی جب میں اونٹ دیکھتی ہوں تو میں بولتی ہوں کہ امی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے اور اس کی جو چھاؤں ہے وہ مجھ پر پڑ رہی ہے. تو اس کا مجھے ذرا مطلب بتا دیں. اچھا جی ضرور. جی حضرت. ماشاء اللہ، جہاں تک خواب کا تعلق، خواب بہت اچھا ہے. آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسبت نصیب ہوگی. آپ نیک اعمال کی پابندی کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی سچی محبت کریں کہ آپ کی ہر چیز سے آپ کو پیار و محبت ہو اور اس کی پوری عقیدت اور عظمت آپ کے قلب میں ہو. اس سے آپ کو انشاءاللہ یہ روحانی نسبت ملے گی. اور کثرت سے درود شریف جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں. باقی مجھ سے ملاقات کے لیے آپ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے 12:30 سے 3:30 بجے آپ جو کوئنز میں ملتا ہوں 195-04 ہل سائڈ ایونیو، ہالس، نیو یارک 11423. تو وہاں آپ تشریف لیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. حضرت نمبر بھی بتا دیں 718 والا. جی 718-736-0440، اس نمبر پہ بھی آپ کال کر سکتی ہیں. اچھا ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز لیں. ہم ای میلز نہیں شیئر کریں گے کیونکہ اگلا پروگرام جو نیکسٹ سنڈے کا اس میں ہم صرف ای میلز، کیونکہ بہت ساری ای میلز اکٹھی ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ سنڈے کا پروگرام ہوگا اس کی ہم میکسیمم آپ کی ای میلز پڑھیں گے اور حضرت سے ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا آپ کے پرابلمس ہیں اور ان کا کیا کیا حل ہے. وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین، بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو. آپ ہر سنڈے رات 9 بجے چینل 680 ڈش نیٹ ورک پر آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کی پذیرائی جو آپ نے اس پروگرام کو بخشی ہے. ماشاءاللہ شاید ہی اب کوئی پاکستانی یا ایسے دوسرے جنہوں نے یہ پروگرام نہ دیکھا ہو، اور جہاں بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے آپ سب پروگرام کی بہت تعریف کرتے ہیں. آپ کی ای میلز میں ہمیں آپ کی دعائیں پہنچتی ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہر پریشانی سے
عافیت کے ساتھ آپ کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ کالر ہیں جی عائشہ صدیقی کیلیفورنیا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا نام عائشہ صدیقی ہے. آئی لو یور شو. میں آلویز میرے ممی ڈیڈی کے ساتھ دیکھتی ہوں. میرا کوشچن تھا کہ کیڑوں کا کیا فائدہ ہے دنیا میں؟ لائک وہ اتنے انوائنگ ہے اور ہم ان کو کیئر کرتے ہیں، تو لائک ان کا کیا فائدہ ہے؟ کس کا؟ کیڑوں کا؟ جی اچھا بتائیے. ماشاء اللہ بچی نے اچھا دلچسپ سوال کیا ہے کہ کیڑوں کا کیا فائدہ دنیا میں. مطلب ہے کہ حشرات الارض جو ہیں جی جی ان کے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. فائدے بھی. اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام تھے اور ایک درخت پر چھپکلی چڑھ رہی تھی، چھپکلی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران کلام چھپکلی کو دیکھا اور اللہ سے سوال کیا کہ اللہ اس چھپکلی کا کیا فائدہ ہے اس دنیا میں، اس کا کیا مصرف ہے جو چھپکلی آپ نے پیدا کی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ یہ چھپکلی مجھے 30 سال سے یہ سوال کر رہی ہے کہ موسیٰ کا دنیا میں کیا فائدہ ہے. یہ بالکل اس لیے اس میں یہ بتلایا اللہ نے کہ اصل میں ہر ایک کا فائدہ اللہ جانتے ہیں کہ اس کا کس مقصد کے لیے ہے. چھپکلی کو حضرت موسیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور موسیٰ کو چھپکلی کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کائنات کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حشرات الارض پیدا کر رکھے ہیں، ان کا اپنا ایک فائدہ ہے. اور اسی طرح چھپکلی پیدا کی، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. حضرت موسیٰ کا اپنی جگہ پر ایک مقام اور فائدہ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی جسم میں اب آنکھ یہ سوچے کہ کان کا کیا فائدہ ہے، کان سوچے جی ناک کا کیا فائدہ ہے. ناک سے جو فائدہ حاصل ہے وہ آنکھ نہیں کر سکتی، آنکھ سے جو فائدہ وہ کان نہیں کر سکتا، ہاتھ کا جو فائدہ پاؤں نہیں کر سکتا. تو باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا پرزہ جو بنایا ہے. جیسے گاڑی چلتی ہے اس میں ہر پرزے کا ایک فائدہ اور افادیت ہوتی ہے، ایسی یہ کائنات جو چلتی ہے اس میں جو حشرات الارض اللہ نے پیدا کیے ہیں. آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ ان کیڑے مکوڑوں سے بھی ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے سائنٹیفکلی کیا کیا نفع اس کائنات پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے. تو اس لیے تو ہر چیز کا ایک فائدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اور آج ہی جو میں نے مضمون بیان کیا کہ اللہ کے فیصلوں پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. کیونکہ قرآن کریم میں اہل ایمان کا بتایا کہ اہل ایمان یہ کہتے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اس کائنات میں تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے. لہذا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور یہی مومن کا بلیو ہے. میری لینڈ سے ہیں جی فیصل جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مجھے حضرت صاحب سے بات کرنی تھی. جی سن رہے ہیں وہ فرمائیے. جی فرمائیے. جی وہ میں آپ کا جو ایڈ ہے نا وہ جو سیرت کانفرنس کا آ رہا تھا، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں آؤں، لیکن میں آ نہیں سکا تھا. تو پھر میں نے وہ پروگرام آپ کا جو ہے نا وہ وینسڈے کو دیکھا تھا جی میں نے. اچھا جی. تو بڑے حیران ہوئے تھے ہم بھی اور گھر والے بھی کہ ماشاءاللہ حضرت صاحب تو ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں. تو ہمیں بڑی مبارکباد دینی تھی، بڑی خوشی ہوئی ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا. اللہ تو ہم اس کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ حضرت کا ایسا کوئی اور بھی پروگرام ہونا چاہیے. ہوں گے جی ہمیں بڑی انشاءاللہ. خوشی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ بڑی کا. عجیب باتیں سنی تھی جی، اس میں ہم نے ایسی عشق و محبت کی باتیں. ماشاءاللہ جی اللہ حضرت صاحب کو جی زندگی دے جی، حفاظت کرے جی. بڑی دعائیں ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. پہ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خوشی ہوئی آپ نے پروگرام سنا. اور ظاہر ہے کہ اس سیرت مصطفیٰ سیرت محبوب عالم کو سننے میں بھی عشق اور محبت کا حصہ ڈالنا ہے. تو جو لوگ شریک ہوئے ہیں یا جنہوں نے دیکھا ہے انشاءاللہ ان کا بھی عشق و محبت میں حصہ پڑ گیا ہے. اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح عشق و محبت میں حصہ ڈالنے کی توفیق دیتا رہے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسے پروگرام آتے رہیں گے. میں ویسے حیران ہوا ہوں. ماشاءاللہ اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں کہ وہ کیوں حیران ہوئے کہ جی آپ خطیب ہیں. نہیں ویسے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور مزید اللہ آپ کے درجات بلند کرے. بہت زبردست. میں نے بھی جب بھی موقع ملا ہے آپ کا ویسے خطاب سننے کا، آپ سے باتیں تو ہوتی ہیں تو بہت بہت الحمدللہ بڑی دل کو تقویت پہنچتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے. ثانیہ ہے جی. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ شکاگو. اچھا فرمائیے. So I've got a question that I've been hearing a lot on all these Pakistani TV channels that
in order to do like zikr for Allah, you have to have a permission from an amil. They've been saying that, آپ ذکر کریں تو آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ادروائز بہت بڑے اثرات ہو جاتے ہیں, جنات آ جاتے ہیں. درود شریف, آیت کریمہ, آل دیس, ان کے لیے اگر آپ کثرت سے ذکر کریں تو آپ کو کسی عامل یا کسی اس کی تو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو مائی کوشچن از وائی ڈو یو نیڈ سم ہیومن بینگ پرمیشن ٹو ڈو اللہ ذکر؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے تو ہم حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آیا اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. حضرت ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے چینلز پہ دیکھا ہے کہ اکثر جو علماء وہاں پہ آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی ذکر کریں, جیسے آیت کریمہ ہے, یہ اس طرح کے دوسرے اذکار ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کسی عامل کی اجازت لینے کی ضرورت ہے, ورنہ برے اثرات ہوتے ہیں, جن آ جاتے ہیں اور اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے. تو اصل میں ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں, ایک صفات جمالی اور ایک صفات جلالی. تو بعض ذکر صفات جلالی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بعض ذکر صفات جمالی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو صفات جمالی کے ساتھ جو اذکار ہیں اس میں کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اگر وہ ذکر و اذکار کرتے رہیں کوئی مذاقہ نہیں ہے. جو صفات جلالی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے جسمانی بیماری کے لیے دو طرح کی دوائیں ہیں, ایک وہ دوا جو اوور دا کاؤنٹر آپ کو مل جاتی ہے, ایک وہ جس کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت پیش آتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ پرسکرپشن والی اوور دا کاؤنٹر لے لیں, اول تو ملے گی نہیں, مل جائے گی تو آپ کے لیے ڈینجرس ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے اور اس کے دوا کو استعمال کریں گے. اسی طریقے سے یہاں ذکر کا روحانی صحت اور ترقی کے لیے بھی دو طرح کے اذکار ہیں. تو اس لیے آیت کریمہ ہے یا اور ایسے اذکار ہیں جو جلالی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جلال کا اظہار ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ پڑھیں گے بغیر کسی کی اجازت کے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی روحانی اعصاب اور قوت اس کو سنبھال نہ سکے. سنبھالنے کی نہ کی وجہ سے آپ کو اس کا رد عمل ایسا ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, آپ اعصابی طور پہ کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی افیکٹ آپ کی باڈی پہ ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب عامل یا عالم اجازت دیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی اجازت دینی ہے, کتنا پڑھنا ہے اس کو, اور کس طریقے سے ٹیک کے کرنا ہے. اور پھر اجازت سے اس کی روحانی توجہ ہو جاتی ہے, برکت بڑھ جاتی ہے, اس لیے اجازت لی جاتی ہے. ورنہ ویسے اللہ کے ذکر کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت پیش نہیں آتی, لیکن کسی اللہ والے سے اجازت لیں گے, برکت بھی ہو جائے گی اور یہ بھی جو ہے ڈفرینشیٹ ہو جائے گا کہ یہ اوور دا کاؤنٹر ہے یا پرسکرپشن والا. تو حضرت جی کیسا پتہ چلے کہ کون سا جلالی ہے اور کون سا جمالی ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم, سب کو کھلی اجازت ہے کہ میرا ذکر کرو. اس لیے ساتھ یہ بھی کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. تو یہ جلالی ہے جمالی پتہ نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو, یہ قرآن نے کہا ہے. تو اس لیے وہ بتانے میں, یہ پوچھنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ عالم جانتا ہے کہ یہ جلالی ہے یہ جمالی ہے, تو اس وجہ سے اس کے مطابق اجازت دیتا ہے. تو یہ صحیح ہے کہ اثرات ہو جاتے ہیں کہ جنات آ جاتے ہیں, یا جنات اس معنی کئی دفعہ بچپن میں سنا کرتے ہیں کہ جی فلاں بڑا پڑھائی کرتا تھا تو پاگل ہو گیا. ہاں وہ ویسا ہوتا ہے کہ جب ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس کے جو موکل ہوتے ہیں, جو اس کے روحانی جو اس کی رجال غیب ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو وہ تو نفع پہنچانے آتے ہیں. اچھا. کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان سے اب دوستی کیسے کرنی ہے, تو یہ ان کی دہشت لے لیتا ہے. دہشت لینے کی وجہ سے اپنے اعصاب سے معطل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ وجہ اصل میں. لیکن اگر اس کو پتا ہوگا کہ وہ آئیں گے, مجھے ان سے کیسے دوستی کرنی ہے, کیسے میں ان کو قابو کرنا ہے, تو پھر وہ معاملہ آگے چل جائے گا. اچھا ضرور اس میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ بات سن کے ڈسکریج ہو جائیں کہ یار ذکر نہ کرو, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ تو نہیں, اس میں سیدھی بات ہے جیسے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے, ہاں جی, درود شریف کی کثرت ہے, یا سبحان اللہ کا ذکر ہے, تیسرے کلمے کا, یہ وہ ذکر ہیں جو اوور دا کاؤنٹر ہے گویا کہ یہ آپ جتنا چاہے کریں, اور اسی کا کثرت سے حکم دیا ہے قرآن کریم میں بھی حدیثوں میں بھی. وہ ذکر کرتے رہیں. باقی خاص کوئی وظیفہ ذکر کرنا اس کے لیے آپ اجازت لیں. ہاں ویسے جو اللہ کی تعریف یا درود شریف یا استغفار یا دوسرا وہ ہے صبح جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ, تسبیحات جو ہیں, اور کلمہ شریف بھی, جی بالکل, وہ تو یہ سارے جمالی ہیں. بالکل جمالی سے بھی اجازت عام ہے. اسلم صاحب ہیں جی شکاگو سے, السلام علیکم. ہلو جی اسلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. جی جی. اور ان کی بیوی کا, ان کے 8 سال ہوئے, شادی ہوئی ہے اور ان کے 2 بچے ہیں. جی جی. 2 بچے ہیں اور تو ان میں جو ہے کہ آپس میں اب کچھ میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے اور یہاں تک کہ علیحدگی کا مسئلہ چل رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ کچھ بتائیں کہ کیا کیا جائے کہ ان دونوں کے دل آپس میں مل جائیں. اچھا جی بالکل ضرور انشاءاللہ. ہاں اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83,
سورۃ آل عمران آیت نمبر 83، تو یہ آپ نے 41 دفعہ پڑھنی ہے کسی میٹھی چیز پہ یا پانی وغیرہ پہ، وہ پڑھ کے آپ ان دونوں کو کھلائیں. تو یہ آپ 21 دن کر لیں، انشاءاللہ دونوں میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی اور جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین وقت ہوا ایک اور چھوٹی سی کمرشل بریک کا. جی ویلکم بیک. ناظرین جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم گلوبل مون سائٹنگ کے بارے میں بات کریں گے. خوشی کی بات یہ ہے کہ اب میجورٹی آف دا پیپل اس بات سے اب ایگری کر گئے ہیں کہ سب کو گلوبل مون سائٹنگ فالو کرنا چاہیے، کہ اگر مکہ مکرمہ میں سائٹنگ ہو گئی ہے، مون چاند نظر آ گیا ہے، تو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے. بہت سی چھوٹی سی اقلیت رہ گئی ہے جو ابھی بھی، تو اس سے آپ سے بھی عرض ہے، گزارش ہے کہ اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اسی میں امت کا فائدہ ہے. جو اس میں بنیادی چیز ضرورت جو ہے وہ سائٹنگ کی ہے کہ نظر آنا چاہیے. تو ظاہر ہے جو حضرت کا فتویٰ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ نظر آنا چاہیے، چاہے کہیں بھی نظر آ جائے. تو حضرت ذرا تھوڑی سی مختصراً اس کی تفصیل بتا دیجیے. عید اور رمضان کے چاند کے حوالے سے میں نے گزشتہ سال فتویٰ صادر کیا تھا گلوبل مون سائٹنگ، اور میں دلائل سے یہ بات واضح کر دی تھی کہ عملی طور پہ واحد حل یہی ہے کہ امت جو ہے ایک ہی دن میں رمضان شروع کرے تاکہ ان کی تاقراتیں، اعتکاف، عبادتیں سب محفوظ رہیں اور ایک ہی دن میں وہ خوشی منائیں. اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ ستہ میں تقریباً 29 حدیثیں بیان فرمائی ہیں، اور سب کی سب میں آپ نے گلوبل مون سائٹنگ کا حکم دیا. کسی ایک حدیث میں بھی آپ نے لوکل مون سائٹنگ کا حکم نہیں دیا کہ لکل بلدن رؤیتہ، کہ ہر ملک اور شہر کا اپنا اپنا چاند ہوگا، بلکہ آپ نے چاند پوری دنیا کا ایک قرار دیا اور فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو اور اس کی خبر شرعی طریقے سے دوسرے ملک اور شہروں میں پہنچ جائے تو دوسری علاقوں کے مسلمان اسی کو فالو کریں گے. اس کو کہتے ہیں گلوبل مون سائٹنگ. اور یہی وجہ ہے کہ 3 بڑے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد حنبل، وہ گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہیں. اور عجیب بات بتاؤں کہ تمام مکاتب فکر، مکتبہ فکر دیوبند، مکتبہ بریلوی، مکتبہ اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے جو اکابر ہیں ان سب کے فتاوی اسی پر متفق ہیں کہ گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے. یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ گلوبل مون سائٹنگ یہ ہے، یعنی پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے. مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ یہ میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے کہ مسئلہ کیا ہے، کہ تمام مکاتب فکر میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ بلکہ فتویٰ جو میرا بھی آ رہا ہے اس میں میں نے اعلی حضرت کا فتویٰ شائع کیا ہے فتاوی رضویہ سے، کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ مکہ میں چاند ہو گیا اور ہندوستان والوں کو خبر ہوئی ایک دن کے بعد، تو فرمایا کہ اب ہندوستان والے وہ ایک دن کے روزے کی قضا کریں گے اور قضا واجب ہے. معلوم ہے کہ مکے کے چاند کو انہوں نے تسلیم کیا کہ مکہ کا چاند فالو کیا جائے گا، اور فرمایا کہ مشرق مغرب میں کہیں بھی ہو جائے تو سب اس کو فالو کریں گے. تو اس کے علاوہ تمام مکتبہ دیوبند کے جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمن اعظمی صدر مفتی، ان کا فتویٰ، اسی طریقے سے مفتی محمود تبلیغ جماعت کے جو بڑی مفتی اعظم ہیں مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. تو یہ حیرانی، میرے لیے حیران کن بات ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ میں مختلف اسٹیٹس میں گیا ہوں، ماشاءاللہ ورجینیا گیا، میشیگن ہے، کیلیفورنیا اور اسٹیٹ اٹلانٹا، سب روڈ آئی لینڈ، سب نے ماشاءاللہ فتوے کو 100% فالو کیا. اور یہاں نیو یارک میں 90% تقریباً اس فتوے کو فالو کر رہے ہیں. 10% لوگوں سے میری درخواست یہ ہے کہ خدا را اس امت کے اندر یونٹی کا یہ بہترین موقع ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اصل میں امت کو اول تو سولوشن نہیں ملتا تو پریشان رہتی ہے، اور المیہ یہ کہ جب کوئی سولوشن مل جاتا ہے اور پھر یہ سولوشن عین شریعت و سنت کے مطابق ہے. اس لیے موجودہ دور کے مفتی اعظم جو ہے پاکستان، مفتی رفیع عثمانی، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی، اس طریقے اور بڑے بڑے مفتیان نے، سب نے. اور عجیب بات بتاؤں کہ یہ فروری میں 11 سے 13 فروری تک رابطہ عالمی اسلامی کی عالمی کانفرنس ہوئی مکہ مکرمہ میں 2012 میں. اس عالمی کانفرنس کے اندر یہ طے ہوا کہ مشرق کے اندر اگر چاند نظر آ گیا اور مغربی کسی ملک کے اندر وہ خبر شرعی طریقے سے پہنچ گئی تو مغرب ملک والوں کو اس مشرق کے چاند پر عمل کرنا بہتر ہے.
اب بتائیے اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس لیے جو ہے یہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، سنت کا معاملہ ہے، اور اسی کے اندر یونٹی ہے. ہماری نئی نسلیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، اس وجہ سے عید کی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری طاق راتیں ہیں، ہمارے لیلۃ القدر، ہمارے اعتکاف سب برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے میری درخواست یہی ہے کہ سب گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ کو مرکز بنائیں. مکہ کے اندر جب روزہ ہے تو ہم روزہ رکھیں گے، مکہ میں جب عید ہے تو ہم عید منائیں گے. ہمارے لیے آسان ہے. ناظرین، جیسے سنا آپ نے کہ حضرت نے کتنے مدلل طریقے سے آپ کو بتایا ہے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے جو لوکل منتظمین ہیں مسجد کی، آپ کی کمیٹی ہے، اگر وہ نہیں گلوبل سائٹنگ کے فالوور تو ان سے آپ بات کریں کہ بھائی اسی میں امت کی بہتری ہے، امت کا اتحاد. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں اس بارے میں تو پھر اس سے کیوں انکار کریں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے طور پہ اپنی کمیٹی والوں سے، آپ کے جو بڑے ہیں، جو مجلس شورا ہے وہاں کی، ان سے بھی ڈٹ کے بات کریں کہ ہمیں سب کو گلوبل مون سائٹنگ کو فالو کرنا ہے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یاسمین ہے نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. ہلو. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب، یہ تقریباً میری تیسری کال ہے اور میں نے اپنے بھائی کے امیگریشن کے سلسلے میں آپ سے وظیفہ پوچھتی ہوں، بٹ مجھ سے وہ پورا لکھا نہیں جاتا. آج پھر کوشش کر رہی ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ پلیز جب آپ مجھے وظیفہ بتائیں تو میں اس کو ریپیٹ کروں گی آپ کے پیچھے. اگر پلیز آپ تھوڑا سا میرے ساتھ یہ کر لیں تاکہ میں یہ لکھ سکوں کہ وہ ہے یہاں ہو گیا کوئی 12 سال انہیں، لیکن ان کے یہاں جو پرماننٹ جو کاغذ ہوتے ہیں وہ نہیں بنے. تو پلیز اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے، ان کی کال ڈسکنیکٹ نہ کیجیے گا. تو جی فرمائیے حضرت. تھینک یو ویری مچ. بڑا آسان وظیفہ ہے. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80. جی سورت کون سی؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل آیت نمبر 80. آیت نمبر 80. یہ آپ نے 41 دفعہ پڑھنی ہے ظہر کے بعد. 40 دفعہ یا 41؟ 41. اچھا جی. اول آخر 11 دفعہ دروشی پڑھنا ہے. جی کتنی مرتبہ؟ 11 دفعہ. 11 بجے دفعہ. اچھا جی. اور یہ آپ نے 90 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے پہلے اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے گا. اچھا جی. درود شریف آگے پیچھے؟ جی آگے پیچھے 11. اچھا جی. تو یہ سورت بنی اسرائیل کی 80ویں آیت. جی بالکل. 41 مرتبہ ظہر کے بعد. جی بالکل. اور شروع میں اور آخر میں 11 دفعہ درود شریف. اچھا بہت بہت شکریہ. دوسرے ناظرین بھی امید ہے انہوں نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا جن کو اس قسم کے جو مسائل ہیں. ناہید صاحبہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی میں کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میری بیٹی نے گھر سے بھاگ کر ایک سکھ لڑکے سے کورٹ میرج کر لی ہے. کیا کر لیا؟ کورٹ میرج ایک سکھ لڑکے کے ساتھ. جو ہمارے سامنے کہتا ہے کہ مسلمان ہے اور اس کی فیملی کہتی ہے کہ لڑکی سکھ ہو گئی ہے، لیکن وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. کیا حقیقت کچھ پتہ نہیں. وہ ہمارے کانٹیکٹ میں ہے لیکن گھر واپس نہیں آ رہی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح گھر واپس آ جائے. ہمیں کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جو فوراً کام آئے. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا حضرت، یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے اب. جس طرح کے جو ہماری جنریشن کے لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے، یہاں پہ بڑے ہوئے، اب بڑا ان کو یہ بالکل نہیں، وہ کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. تو اس کے لیے ایک مشورہ بھی دیجیے اور کوئی ان کو کوئی وظیفہ بھی بتائیے کہ جس طرح وہ ان مسائل سے بچ سکیں، کیونکہ فیملی تباہ ہو رہی ہیں. جی بالکل. تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سکھ لڑکے سے جو شادی کی ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کسی مسلمان لڑکی کی شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ تو بالکل حرام ہے اور حرام کاری کا گناہ ہے. اس لڑکی کو اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے تھا. باقی والدین سے بھی درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پر رہتے ہوئے عقائد و اعمال کے حوالے سے حلال حرام کی پوری تعلیم دیں. یہاں پہ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے کہ جس سے حلال حرام کا پتہ چل سکے. ہوتا یہ کہ ہم جو ہے نا وہ یہ حلال حرام کے تصور سے ان کو بالاتر رکھتے ہیں اور کلچر کے اندر ایڈجسٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑے ہوں گے خود سمجھ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ان کو شروع سے بتانا چاہیے کہ ہمارا لیول کیا ہے اور دوسری ان کا کیا لیول ہے. ایمانیات کے حوالے سے ہم ان میں کتنا مکس ہو سکتے ہیں کتنا نہیں. اس لیے قرآن کریم نے ساری تفصیلات بتائی ہیں کہ اس قسم کی دوستیاں ہوں کہ جس سے عقائد اور نظریات بھی مٹ جائیں اور ایمانیات ختم ہو جائیں، تو وہ ایسی دوستیاں تو جائز نہیں ہیں.
تو اس لیے اس میں والدین کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہشتی زیور کے اندر جتنے مسائل موجود ہیں کم از کم بہشتی زیور ہی اپنے بچوں کو پڑھا دیں، بہشتی زیور کے مسائل ان کو سکھا دیں تاکہ ان کو شروع سے ہی پتا ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو لہذا باقی آپ ان سے پڑھنے کے لیے نوٹ کر لیں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 100، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 100 جو ہے یہ اگر آپ کر سکیں تو 11 دن تک متواتر 1000 دفعہ پڑھنی ہے. 11 دن تک متواتر 1000 دفعہ پڑھیں. کچھ لوگ مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کے دعا کریں، اور اگر وہ اس کو کھلا پلا سکیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ دعا کریں. 11 دن کے بعد وقفے کے ساتھ پڑھتے رہیں، لیکن متواتر 11 دن شروع میں کر لیں. اور اگر جی آپ 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، اکیلا آپ کو پڑھنا ہے، تو آپ کم سے کم 100 دفعہ پڑھ لیں. 100 دفعہ پڑھ کے آپ دعا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ اس کے دل کا تزکیہ کر دیں گے اور وہ اس قابل نفرت فعل کو چھوڑ کے واپس گھر آ جائے گی انشاءاللہ. ناظرین ایک اور بھی گزارش ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کا خیال رکھیں، ان کو ایسے ماحول میں لے کے جائیں، خود بھی مسجد جائیں، بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ جب وہ بڑے ہیں تو آپ کو یہ ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. وقت ہوا ایک بہت ہی مختصر سی بریک کا. پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. احسن ہے نیو یارک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے حضرت. سب سے پہلے تو میں نے سیرت النبی کانفرنس سے متعلق 30 سیکنڈ سے کامنٹس دینے ہیں کہ الحمدللہ اتنا شاندار پروگرام بہت کم دیکھنے میں ملا نیو یارک میں. الحمدللہ آپ نے جو خطاب فرمایا اس سے دل جو ہے وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خوب روشن ہوا. بہت سارے لوگوں کو گلا بھی رہا کہ اتنا مختصر خطاب آپ نے کیا، صرف 45 منٹس کا. جب مزہ آنا شروع ہوا تو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے اور دوسرے پروگرام بھی ہم نے سنا ہے کہ اسی موضوع پہ یا رمضان المبارک کے موضوع پہ ہیں ان قریب، تو انشاءاللہ ان سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس دوران آپ کا یہ جو غیب کی باتیں پروگرام ہے اس کا اسکیجول کیا ہوگا؟ جزاک اللہ. اچھا جی ماشاء شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے مبارکباد دی، میں بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں شرکت کی، اس کو سنا اور اظہار محبت کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور روز بروز جو ہے اللہ تعالی ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. باقی اسکیجول کے حوالے سے محمود صاحب بتلائیں گے کہ رمضان میں کیا اسکیجول ہوگا. اس کا انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں جی اس کا ٹائم چینج ہوگا تھوڑا سا، لیکن ہوگا یہ سنڈے کو ہی، تو جو اس کا ایکچوئل ٹائم ہوگا وہ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بتا دیں گے. اس کے علاوہ سارے رمضان کے دوران حضرت کے غیب کی باتوں کے علاوہ بھی پروگرامز ہوں گے رمضان کے بارے میں، رمضان کی برکات کے بارے میں، تو وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بتائیں گے. حسن رمضان پروگرام کا عنوان ہوگا، تو آپ وہ بھی دیکھیے گا باقاعدہ افطار کے قریب ہی یا پہلے انشاءاللہ تھوڑا، لیکن اس کا ایگزیکٹ ٹائم ہم آپ کو اگلے اتوار بتا دیں گے. نیکسٹ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. مختار احمد بات کر رہا ہوں ایسٹرن ٹیکساس. جی السلام علیکم، فرمائیے. آپ دونوں حضرات کو بہت بہت سلام. ایک چھوٹا سا سوال تھا، یہ تھا کہ ایک صاحب نے ہم سے بولا ہے کال کرانے کے لیے، انہوں نے خود کال کرنے سے گریز کیا ہے. ان کے ساتھ یورین کا پرابلم ہے، پیدائشی پرابلم ہے. جب وہ سوتے ہیں رات میں بستر میں پلاسٹک بچھا کے سوتے ہیں اور سوتے میں ان کا پیشاب خارج ہو جاتا ہے بغیر کسی احساس. ان کی عمر تقریباً 30 کے اندر ہے، 25 سے 30 کے درمیان. اچھا. اور جاگتے میں تو انہیں احساس ہوتا ہے، وہ باتھ روم جا کے فارغ ہوتے ہیں. تو اس کا اگر کچھ آپ بتا سکیں تو بتا دیجیے پلیز. جی ضرور. ان کا بہت بڑا پرابلم ہے یہ. جی جی. اور ایک دوسرا سوال ہے. جی. ہمیں شکار پہ جانے کا شوق ہے، برری اور بحری. اکثر ہم فشنگ پہ جاتے ہیں لیکن وہ خاص کامیابی حاصل نہیں ہوتی. تو اگر آپ اس سلسلے میں کچھ چھوٹا کوئی مؤثر وظیفہ بتا سکیں تو، اور پھر شکار پہ، تاکہ مچھلی
یہ ویسے بڑا دلچسپ ہے حضرت. پہلی دفعہ ایسا سوال ہے کہ جی ہم مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں کہ وظیفہ ہوتا ہے کہ مچھلیاں ان کے جال میں پھنس جائیں. اور پہلا جو ان کا تھا وہ تو میرے خیال وہ بلیڈر کا پرابلم ہے. جی ہاں، اس کے پہلے جو مسئلہ ہے مرض، اس کے لیے سورۃ ہود کی آیت نمبر 44، سورۃ ہود آیت نمبر 44، یہ آپ نے 44 مرتبہ پڑھنی ہے. 44 مرتبہ پڑھ کے صبح میں پانی پہ دم کر لیں اور دن بھر اسی پانی میں سے پیتے رہیں. پانی پہ دم کر کے پانی پیتے رہیں. یہ جو ہے آپ نے 90 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ پیشاب کی، یورین کی جو تکلیف ہے ان دوست کی، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ کرنا ہے. اور باقی فشنگ کے لیے جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کے لیے آیت الکرسی کا ٹکڑا ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. یہ اتنا ٹکڑا آپ نے 71 ٹائم پڑھنا ہے. 71 ٹائم پڑھ کے آپ اپنے جتنے آپ نے آلات و اوزار ہیں سب کے اوپر آپ نے پھونک دینا ہے، دم کر دینا ہے، اور کر کے پھر آپ اپنا شکار شروع کریں. یہ آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ بھرپور مچھلیاں آپ کو ملیں گی. اچھا، اور ہمیں بتائیے گا بھی کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا اور کتنی مچھلیاں آئیں. ناظرین، آخری کال ہے آج کے پروگرام کی. جی انیلا ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے ایکچولی میں شارٹلی بتاؤں گی، میرے 3 کوشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کبھی پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم جا کے یہ منی ایکسچینج والوں سے لے لیتے ہیں ایز اے سود کے طور پہ، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اچھا. اور دوسرا یہ کہ میں سن رہی تھی کہ آیت کریمہ پڑھنے کا، تو میں نے اس سے پہلے 1.25 لاکھ بڑا درود شریف درود ابراہیمی پڑھا تھا اور وہ میرا ختم ہوا. تو اب میں نے آیت کریمہ شروع کیا ہے، یہ بھی 1.25 لاکھ میں نے شروع کیا ہے اپنے بیٹے کی جاب کے لیے. جی تو اس کے لیے مجھے کیا اجازت لینی ہوگی؟ میں بہت پریشان ہو گئی. اچھا جی، بہت بہت شکریہ. جی حضرت. ہاں، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو آپ وہ جو سود پہ پیسے لیتی ہیں ظاہر ہے کوئی گناہ ہے، کیونکہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے. لہٰذا وہ سود پر جو پیسے لیے ہیں آپ نے تو سود دینے کا آپ کو گناہ ہوگا. لیکن قرض پہ آپ نے جو پیسے لے لیے اور کھانے پینے میں جو استعمال ہوئے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسا عنصر نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ اس پر سود پے کر رہی ہیں، سود دینے کا گناہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آیت کریمہ کے حوالے سے اس میں ایک اجازت لینی چاہیے، کیونکہ وہ جلالی ذکر ہے. تو آپ چونکہ پڑھ رہی ہیں تو میں ہی آپ کو اجازت دیتا ہوں اور برکت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی آپ کو خوب برکات دے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے شروع کیا ہے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ہو. تو میری طرف سے اس کے پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے. اچھا سر، انتہائی مختصر، بالکل تھوڑا وقت ہے. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ کسی بھی اگر وظیفے یا ذکر سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ پھر اس کے نقصانات کچھ نہیں ہوتے. جی یہ بھی صحیح ہے کہ درود شریف اس لیے پھر وہ نوری علم بن جاتا ہے، اس لیے درود شریف ہر اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے جلال کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے. اچھا، تو وہ بھی کیا جائے. تو ناظرین یہ بھی خیال رکھیے گا کہ کوئی بھی ذکر شروع کریں تو اس سے پہلے اور اس کے آخر میں درود شریف کا اہتمام ضرور کریں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ 14 جولائی بروز ہفتہ حسن رمضان کانفرنس ہے ایلینوائے میں. یہ رولنگ میڈوز ایک جگہ ہے، اور آپ علیم فاروقی صاحب ہیں، ان کا نمبر ہے 8476285398 اور دوسرا نمبر ہے 8473617160. ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت کا کیا اسکیجول ہوگا. ویسے آپ حضرت کیا دوپہر کے وقت ہوں گے وہاں پہ؟ زور کے وقت. یہ ہے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ ایسٹ سبربس، تو وہاں پہ حضرت انشاءاللہ 14 جولائی کو ہوں گے. اور اس کے علاوہ شکاگو اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے ایک پروگرام ہے کہ عثمانیہ ریسٹورینٹس ہیں، ان کے کافی سارے بزنس ہیں. عثمانیہ چائنیز بھی ہے، عثمانیہ دوسرا جو ریگولر ان کا ریسٹورینٹ بھی ہے، فائن ڈائننگ بھی ہے، نہاری اور پائے اور کباب اور تکھے. اس وقت ڈنر کا ٹائم ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی، بڑا مزہ آ رہا ہے کھانوں کا نام لیتے ہوئے. بہرحال آپ جائیے، آپ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے. اور اچھا ہاں، ایک اور بھی ذکر کرنا تھا کہ ہمارے کچھ بہت سارے ادارے ہیں جو حج پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، جن میں لوگوں کو بہت سارے پرابلمز بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ اپنے طور پہ کچھ ریسرچ کی ہے کہ کون کون سے ادارے ہیں
جو کہ محفوظ ہیں جن کے ساتھ جانا اور انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. تو ان کے بارے میں اگلے ہفتے ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ ادارے جو ہیں حج کے لیے آپ ان کے ساتھ جائیے, انشاءاللہ آپ کو بہت آرام بھی رہے گا اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ آپ اتنا سفر ہوتا ہے, اتنا برکت والا سفر ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو وہاں جا کے پریشانیاں اٹھانا پڑے. آپ جس نیت کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کی انتہائی نیک نیت ہوتی ہے. تو آپ اس لیے اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ, تو اس میں ہم بات کریں گے ان گروپس کے بارے میں بھی. ناظرین, اب اجازت دیجیے. پروگرام کے دوران اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معذرت خواہ ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخوند کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے انتہائی مصروف اسکیڈول سے وقت نکال کے یہاں پہ آتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی, محمود احمد اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.